میں آج کی گفتگو میں یہ اعلان کر رہا ہوں، لفظ خطا، اجتہادی خطا، لفظ خطا لائے بغیر کہیں گے کہ سیدہ معصومہ نہیں ہے اور ابو بکر صدیق ظالم نہیں ہے۔ کتنی خیانت ہے کہ مطلقاً کوئی کہے کہ جلالی صاحب کو سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں، کوئی پھر آگے مزید بے حیا ہو تو کہ خطا کار کہہ رہے ہیں۔ تو میں بول رہا ہوں اور اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے یہ لکھ کر درخواستیں دی ہیں جہاں جہاں، ان سب پر ایف آئی آر کاٹو۔ ہماری کیا حیثیت کہ ہم کسی چیز پہ اڑیں؟ اگر ناجائز بات ہوتی تو ہمیں سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کروڑ بات ہم اس سے رجوع کرتے۔ میں 295C کا علمبردار ہوں اور میں حکومت، اداروں، تمام کو کہتا ہوں، میں آج بھی کہوں گا کہ 295C کو نہیں بدلنے دیں گے، اور اگر میرا کوئی جرم بنتا ہے جس پر 295C مجھ پہ لگنی چاہیے، اگر جرم بنتا ہے تو مجھ پہ لگا دی جائے۔ ویسٹ میں میرے نام پر کتابیں چھاپی گئی ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی 295C کا چیمپئن بنا ہوا ہے، وہ اسے ختم نہیں ہونے دیتا۔ کتابیں لکھی گئی ہیں انگلش میں، امریکہ کے اندر، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا، ادھر راہ کے فالتو ایجنٹ اور ایران کے نوالوں کے یہ وظیفہ خار جو چوکیدار سرحد پہ کھڑا ہو کے پہرا دے رہا ہے، یہ بھی اسی چوکیدار کے حملہ ور ہو گئے ہیں۔ یہ آج جنہیں قراردادیں پیش کرنا سوجا ہوا ہے، یہ کیا اس وقت لاشیں تھے زمین پر بغیر جان کے یا زندہ تھے؟ ان سب کو جواب دینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے نہیں دیا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے جواب دیا۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سے خطا، اور وہ بھی اجتہادی، اس کی نفی کر کے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل کا مطلقاً ان میں خلافت کی اہلیت ہی نہیں تھی، معاذ اللہ۔ جس نے رسول کے منبر پر بیٹھ کر فاطمہ زہرا کی زبان مجسم قرآن ہے، جس نے فاطمہ زہرا کے دعوے کو غلط کہا، اس نے قرآن کو غلط کہا، جس نے قرآن کو غلط کہا وہ رسول کے منبر پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ رسول کے منبر پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ ویڈیو سے دیکھا جا سکتا ہے یہ ساری چیزوں کو۔ ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا، اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا، ان کی گواہی کو جھٹلایا گیا، ان کی گواہی کو۔ تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے پوری قوم شیعہ سنی سے ہٹ کر جب حق زہرا کی بات ہے، ساری مسلمان قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کو تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ اور میری 2 دن قبل اس خاتون سے بات ہوئی، اس بہن سے بات ہوئی ہے جس نے حق زہرا کی بات کی ہے۔ میں نے کہا دنیا کی کسی عدالت میں بلائیں، ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہ ہو، ہم دنیا کی ہر عدالت سے منوا کے آئیں گے کہ زہرا کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت۔ تو یہ تو ان کا دین ہے کہ چونکہ سیدہ نے مطالبہ کیا تھا اور سیدہ معصومہ ہے، اور ابو بکر صدیق پر فرض تھا کہ مطالبے پر ہی دے دیتے، کیونکہ مطالبہ معصومہ کا ہے اور وہاں خطا کا امکان نہیں ہے، یہاں تک کہ خطا اجتہادی کا بھی۔ تو اس واسطے چونکہ انہوں نے نہیں دیا، لہذا ظالم۔ یہ ہے چین کہ کہاں سے ضرب کہاں لگ رہی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ کر اور پھر خطا اجتہادی کی نفی کر کے ثابت کیا جا رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ خلافت کے عالی نہیں تھے۔ اب بتاؤ، سارے میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جنہیں یہ خیال نہیں کہ ہم تو مہاج جنگ پہ کھڑے ہو کر جواب دینے کے لیے کھڑے ہیں اور ہماری مجبوری سمجھو، اب اس کو توہین کہہ رہے ہو ظالمو، تو کیا یہ نہ بول کے وہ کہیں کہ معصومہ کا قول ہے اور ہم کہیں ٹھیک ہے معصومہ کا قول ہے لہذا صدیق اکبر ظالم ہیں؟ یا یہ تمہیں پسند ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات مقدس کی طرف خطا یعنی خطائے اجتہادی کی نسبت کرنا کیسا ہے۔ اس سلسلہ میں چونکہ بہت سے لوگوں نے جنہوں نے امیر المومنین خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر معاذ اللہ ظالم ہونے کا اعتراض کیا اور الزام لگایا، اور ہم نے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر باغ فدق سیمینار کیا، شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کیا اور دیگر پروگرام کیے، جس کے اندر وہ لوگ جو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مقدس کو آڑ بنا کر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کر رہے تھے، ہم نے ان لوگوں کا رد کیا، جواب دیا۔ آج وہ لوگ ہم سے اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو برملا ظالم کہنے والوں کے ہاتھوں میں کچھ اہل سنت مشائخ یا علماء یا خطیب یا نعت خوان ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ان کی سازش کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ معاذ اللہ اگر سیدہ پاک کے مقام و مرتبہ کے خلاف کسی لفظ کی آپ کی طرف نسبت کی گئی ہوتی تو کم از کم مجھ جیسے بندے کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ تم رجوع کرو، کیونکہ ہم اس ملک کے اندر آداب رسالت، آداب خاندان نبوت، آداب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ہائی لائٹ کرنے کے لحاظ سے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگائے ہوئے۔ اول تو ایسی نسبت نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اگر ہو جاتی تو پھر اسی وقت وہ کلمات جو ہیں ان کو واپس لیا جاتا، یعنی یہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ کہا جائے کسی کی طرف سے کہ یہ کلمات واپس لیے جائیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، میرا مذہب، میرا عقیدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کے لحاظ سے آپ کی طرف بلا تمہید اصالتاً یعنی مطلقاً گفتگو کرتے ہوئے یا کوئی یہ سوال کرے کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کی طرف خطا کی نسبت کرنا چاہیے، جائز ہے، تو میرا یہ جواب ہے نہیں چاہیے، جائز نہیں، اور میرا یہ مذہب ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اللہ کا فضل ہے ہم نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی ایسی نسبت نہیں کی ابتداءً، یعنی مطلقاً گفتگو یا سوال کے جواب کے اندر۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کیا باغ فدق کا ذکر کرتے ہوئے اس موضوع میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا یعنی خطا اجتہادی کی نسبت اپنے طور پر کرنی چاہیے؟ تو میرا اس پر بھی جواب ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ہم باغ فدق کا مسئلہ بتاتے ہوئے اسی طرح بتائیں گے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ فرمایا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ سن کے خاموش ہو گئیں اور آپ نے اس حدیث کو قبول کر لیا۔ باغ فدق کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے بھی ہمیشہ سے ہمارا یہی اسلوب ہے اور اسی کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، اور یہی ہمارا جواب ہے کہ اس موقع پر بھی لفظ خطا کی نسبت کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ نسبت کی جائے، بلکہ اس وقت بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے تیسرا مرحلہ جو ہے
جہاں کی بات ہے اس مرحلے کی طرف کسی کی توجہ نہیں، اور بار بار توجہ دلانے کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ باغ فدق کا مسئلہ تو یوں بھی بیان ہو سکتا ہے، تو اس میں تو لفظ خطا بولنے کی ضرورت ہی نہیں، اور دکھاؤ کہ کس نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کہ فدق کے مطالبہ کو خطا کہا ہو، خطا اجتہادی کہا ہو، یہ دکھاؤ کس نے کہا ہے؟ تو میں کہتا ہوں میں خود اس کا قائل نہیں، میں اور کسی کا کیا دکھاؤں؟ یعنی اس مرحلے میں تو ہم خود اس بات کے دعوے دار ہیں کہ کہا جائے گا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، قبول کر لیا۔ اصل موضوع اس سے اگلا ہے جس کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اب پہلے دو مرحلے اس پر مثلاً میرے بڑے واجب الاحترام ہیں حضرت پیر سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب، ان کی ایک تحریر مجھے نظر آئی، تو وہ اس دوسرے مرحلے پر ساری گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں تو میں خود قائل نہیں لفظ خطا بولنے کا، آگے اس میں رجوع کا کیا مطلب ہوگا، نہ بولا ہے نہ بولنا اس میں جائز سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تیسرا مرحلہ ہو کہ فدق کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے روافض سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی معصومیت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں کہ چونکہ سیدہ تو معصومہ ہیں اور ابو بکر غیر معصوم ہیں، سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا معصوم ہیں، اور ان کے روافض کے نزدیک معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ خطا اجتہادی بھی ممکن نہیں، یہ ان کے اصول کے مطابق۔ کچھ لوگوں کے اس پر بھی وہم ہے کہ ادھر تم فرق کرنا چاہتے ہو اور ساتھ خطا سے مراد خطا اجتہادی لیتے ہو، تو بات مقابل کے اصول پر کی جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک جو ہے وہ خطا اجتہادی جس کے اندر بقا نہ ہو وہ نبوت کے بھی منافی نہیں، لیکن ان کے نزدیک جن سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے ان کے نزدیک معصوم ذات یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتی، یہ ان کا موقف ہے۔ تو اب اس کو وہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں اور آپ سے تو ممکن ہی نہیں خطا، یعنی یہاں تک کہ خطا اجتہادی، تو آپ کا مانگنا ہی یوں تھا کہ جیسے قول نبی علیہ السلام ہے، یعنی قول فرمان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مطالبہ فدق کے بارے میں جو لفظ اس فرمان میں بولے جا رہے تھے مطالبہ کے اندر، وہ لفظ فرمان نبی کی طرح ہیں۔ جیسے فرمان نبی میں احتمال خطا نہیں تو یہاں بھی احتمال خطا نہیں، تو آگے سن کر فرض تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ عمل کرتے، جیسے فرمان رسول علیہ السلام پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے عمل نہیں کیا لہٰذا معاذ اللہ وہ ظالم قرار پائے، اور جو ظالم ہوتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر انہوں نے باقاعدہ دلیل بنائی ہوئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ خلیفہ ہونے کے اہل ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے سیدہ معصومہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کی قدر نہیں کی اور مانگنے پر ان کو فدق نہیں دیا، جبکہ مانگنا جو ہے وہ معصوم کا قول ہے جہاں پر خطا کا امکان ہی نہیں۔ اور آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ نہیں دے رہے تو معاذ اللہ وہ ظالم ہیں۔ یہ مقام ہے کہ آگے جواب کیا دینا ہے۔ حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تصفیہ کا کلام ہے، سارے لوگوں کو میں نے کہا کہ جب انہوں نے ایک دلیل کے جواب میں وہ گفتگو کی ہے تو اسے جواب بنا کے گفتگو کرو، اسے مطلقاً نہیں کہ مطلقاً جیسے معصومہ کا مطلب بتایا جاتا ہے، اسے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دلیل مخالفین دیتے ہیں اور میں اس کا یہ جواب دے رہا ہوں۔ تو مخالفین کی دلیل یہ ہے کہ معصومہ کے لفظوں میں امکان خطا نہیں، چونکہ ان کے بارے میں آیت تطہیر آئی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غیر معصوم ہیں۔ تو اس بنیاد پر معصومہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کلام میں جب امکان خطا ہی نہیں تو دوسری طرف پھر ظلم ہے اور ظالم بندہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔
اس کا جواب دینے کے لیے مجبوراً حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معصومہ اور غیر معصومہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ بتانا پڑا کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ نہیں، اور معصومہ نہیں کا آگے جو مطلب ہے اس میں یہ ہے کہ امکان خطا ہے، جو کہ ہم نے اس کی تشریح میں کہا کہ جو ماضی کے لحاظ سے جس میں امکان خطا ہے پھر وہ امکان بمعنی وقوع ہے۔ اب ایک ہے کہ مطلقاً کوئی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کی نسبت کرے تو وہ نہ پہلے مرحلے میں جائز ہے نہ دوسرے میں جائز ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اور یہاں مقام ہے مقام جواب۔ مقام جواب کے تقاضے جب الزام کا جواب دیا جا رہا ہو تو وہ عام حالات کے علاوہ ہوتے ہیں کہ جو بات عام حالات میں کرنی مناسب نہ سمجھی جائے، بعض ایسی باتیں مقام جواب میں ان کو کرنا جائز سمجھا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جواب کے اندر آ کر کہ جب پورے دین پر روافض اعتراض کر رہے ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو آڑ بنا کر کہ چونکہ یہاں امکان خطا نہیں تو پھر ابو بکر صدیق ظالم ہے، پھر وہ خلیفہ نہیں، پھر ان کا جمع کردہ ہوا قرآن صحیح نہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں امکان خطا ہے، لہذا صدیق اکبر ظالم نہیں ہے، لہذا وہ خلیفہ اول ہیں، لہذا قرآن ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اس پر آگے مرتب ہوں گی۔ لیکن لفظ امکان خطا جس کا مفہوم غیر معصومہ بیان کرنا ہے، یہ بولتے وقت بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ جس خطا کا یہاں امکان بتایا گیا وہ گناہ نہیں، اور جب خطا گناہ کے ساتھ ملا کے بتایا جاتا ہے تو پھر اس لفظ خطا سے گناہ کی بو آتی ہے۔ تو یہاں امکان خطا ماننے کے باوجود سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، میرا، سارے اہل سنت کا پھر بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نہ گناہ نہ خطا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب وہ جو جملہ بولا گیا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کی تشریح میں، وہ جملہ ہے جو مقابل ہے اس کے رد کے لیے پیر صاحب کی تشریح کا جملہ، مقابل کے رد کے لیے۔ اپنے طور پر تو ہم اس وقت بھی کہہ رہے ہیں بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن جس وقت ان سے خطا کی نفی کر کے سیدنا صدیق اکبر کو ظالم کہا جا رہا ہے، تو اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حملے سے بچانے کے لیے پہلا جو سٹیپ ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے جوابی طور پر، اور اس میں بھی یعنی جواب دیتے ہوئے، اپنی طرف سے نہیں، جواب دیتے ہوئے ان کو جو خطا کی نفی کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم قرار دے رہے ہیں، تو ان کے جواب میں خطا، اور وہ بھی اجتہادی، جو گناہ نہیں، جو غلطی نہیں، جو اجر ہے، اس کی نسبت کر کے، اور وہ بھی کہ جس کی بقا نہیں، اس طرح کر کے آگے قرآن کو بچایا جا رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر پھر ظالم نہیں، آپ کا جمع کیا ہوا قرآن درست ہے، آپ دین اسلام کے خلیفہ اول ہیں، اس ساری چیز کو آگے بچایا جا رہا ہے۔ اب اس میں یہ بات کہ عام حالات میں ایک چیز جب اس کا ذکر کرنا نامناسب ہو، بلکہ کبھی صرف نامناسب نہیں ناجائز بھی ہو، لیکن بعض حالات میں وہ کیا بھی جاتا ہے اور جائز بھی ہوتا ہے، اس پر میں 2-3 دلیلیں قرآن مجید اور حدیث سے دے کر پھر گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ اور یہ جو دلیلیں ہیں صرف اس چیز کی ہیں کہ عام حالات میں گفتگو اور ہوتی ہے، کسی کا جواب دیتے وقت گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے، اور وہ لفظ بھی بول دیے جاتے ہیں جو عام حالات میں نہیں بولے جاتے، اور اس کا مقصد اس
مخالف کے رد کا ذکر کرنا ہوتا ہے، چونکہ اس نے ایسا اصول بنایا ہوا ہے۔ اب جزاء سیئۃ سیئۃ قرآن میں کہا گیا، تو اب جو سیئہ کی جزا ہے وہ سیئہ نہیں ہے، حسنہ ہے، لیکن جوابی طور پر اسے بھی سیئہ کہہ دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے۔ اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک تارا دیکھا، قال ھذا ربی، اب ھذا کس پر بولا؟ ستارے پر۔ ھذا ربی، یہ جملہ ستارے کے لحاظ سے میں کہوں، آپ کہیں، کوئی کہے تو کفر ہوگا کہ ستارہ تو رب نہیں، رب تو وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ تب ھذا ربی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں کہا۔ اب کتنا وہ شخص پاگل ہوگا جو قرآن کے خلاف ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے کہ قرآن نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں۔ اس طرح کی قرآن کے خلاف گفتگو کا کوئی مطلب نہیں بنتا، غلط ہے یہ گفتگو، قرآن پر الزام لگانا۔ ھذا ربی ہے، کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے مخالف کو جواب دیتے ہوئے جب یہ کہا ھذا ربی، تو مطلب یہ تھا میں تو اس کو رب نہیں مانتا، لیکن تم رب بنائے ہوئے ہو، اب تمہاری اصطلاح پر اس پہ بات کر لیتے۔ تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ قال ھذا ربی، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمے میں لکھتے ہیں، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ جس طرح کے عربی تفاسیر میں ھذا ربی علی قولکم، یعنی تمہارے دعوے کے مطابق یہ میرا رب ہے، حالانکہ علی قولکم قرآن میں نہیں ہے، لیکن صرف چونکہ جوابی انداز ہے تو یہ کہ تم یہ کہہ رہے ہو، تو اب اس پر میں بات کرتا ہوں، یہ تو غروب ہو گیا، تو رب کیسے غروب ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ھذا ربی جواب دیتے ہوئے کہا تو مطلب تھا تمہارے گمان میں، میرا عقیدہ نہیں ہے لیکن تمہارا عقیدہ ہے، تو اس پر بول کر پھر آگے گفتگو کی۔ اب اس کو یہ کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ تو قرآن نے غلط نسبت کر دی ہے اور قرآن کے خلاف احتجاج کو شروع کر دے، تو وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا اور قرآن کا منکر ہوگا کہ جو اس کو لے کر آگے قرآن کے خلاف پراپیگنڈا کرے۔ یہ تو قرآن نے بتایا ہے لیکن یہ لفظ جوابی طور پہ بولے گئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ تمہارے نظریے پر تم اس ستارے کو میرا رب کہہ رہے ہو، تو یہ تو غروب ہو گیا ہے، اور رب تو غروب نہیں ہوتا، اور میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اب یہ ساری گفتگو جو آگے چلے گی وہ مسلمات خصم، مسلمات مخالف کے لحاظ سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا موقف نہیں ہے کہ ھذا ربی اسے کہیں، مخالف کے موقف کو ذکر کرتے ہوئے اس کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے فرمایا قل لا تسألون عما اجرمنا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دو، کن سے؟ کافروں سے۔ اب یہ بھی جوابی کاروائی ہے، کافروں سے آپ یہ فرما دیں۔ کیا فرمائیں؟ اب وہ جو لفظ ہیں اگلے وہ ہماری زبانیں بولنے سے اپنے طور پر قاصر ہیں۔ وہ لفظ اجرمنا جو عام ایک صیغہ کے طور پر کوئی پوچھے تو اس کا مطلب ہے ہم نے جرم کیا۔ اجرمنا، اجرما یجرم، اجرمنا ہم نے جرم کیا۔ یہ ہم کون سی ذات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اجرمنا میں؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذکر کر رہے ہیں اور رب کروا رہا ہے قل، محبوب آپ فرما دو۔ یہ جو تمہارے سامنے تمہیں بار بار کہتے ہیں کہ تمہارا یہ جرم ہے، تمہارا یہ جرم ہے، تمہارا یہ جرم ہے، معاذ اللہ، محبوب تمہارا تو کوئی جرم نہیں، لیکن ان سے کہہ دو لا تسألون اما اجرمنا۔ اب لفظ تو صرف اجرمنا ہے، مگر ترجمہ کیا ہوگا؟ جو ہم نے ساری دنیا کو یہ الفاظ کنز الایمان سیمینار میں بھی بتائے کہ تم فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا
تمہارے گمان میں، یعنی اجرمنا کا لغوی معنی جو ہے یہاں سے ہٹا کر اگر بولیں تو جو ہم نے جرم کیا، تو کیا معاذ اللہ یہ تسلیم کیا جا رہا ہے اپنی طرف جرم کی نسبت کو؟ نہیں، مطلب یہ تمہارے گمان میں، ہم نے تو کوئی نہیں کیا، تمہارے گمان میں جو تم دعوے دار بنے ہوئے ہو، تو فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے پوچھ نہیں، نہ تمہارے کوتکوں کا ہم سے سوال ہے، یعنی لا نسأل عما تعملون، جو تم کر رہے ہو اس کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، جو ہم کر رہے ہیں وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب اجرمنا یہاں پر جو لفظ بولا گیا تو یہ لفظ براہ راست ذات رسول علیہ السلام پر بولنا کفر ہے، حرام ہے، ناجائز ہے کہ اس میں جرم کی نسبت کی جا رہی ہے، اور قرآن میں یہ بولا گیا ہے تو کس پر بولا گیا، کس لحاظ سے؟ حالانکہ ساتھ دوسرا کوئی لفظ لکھا ہوا نہیں ہے، حسب قولکم یا علی قولکم، صرف یہ جو جوابی انداز ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ ترجمہ کیا جائے گا، دوسرا نہیں کیا جائے گا۔ یہ ترجمہ کہ تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا، یعنی ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا لیکن تم دعوے دار بنے ہوئے ہو، تو تمہارے گمان میں، اب جیسے یہاں پر اجرمنا بولنا، یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن نے تو انہیں رسالت کر دی ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ یہ جوابی انداز ہے، لیکن ترجمہ ہم کسی کو یہ نہیں کرنے دیں گے کہ کوئی کہے کہ اس طرح تمہارے گمان کے بغیر ترجمہ کرے کہ محبوب تم یہ کہہ دو کہ جو ہم نے جرم کیا اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، جس طرح کہ کئی ترجمہ کرنے والوں نے ایسا کیا ہوا ہے۔ تو ہم جو اہل سنت ہیں، ہمارے امام نے اور ہم نے اس پر پورا سیمینار کیا ہوا ہے کہ اس میں ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ جو ہم نے جرم کیا، بلکہ ہوگا تمہارے گمان کے مطابق، تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے پوچھ نہیں۔ اب یہ بھی اس چیز کی مثال ہے کہ جواب دیتے وقت کی کچھ مجبوریاں اور ہیں جو اس کے اندر عام لفظ وہ استعمال کرنا، اب یہ وہ مقام ہے جہاں وہ لفظ عام استعمال کرنا کفر اور حرام ہے۔ ایسے ہی غیر اللہ کو رب کہنا وہاں کفر اور حرام ہے، لیکن کہا گیا ہے مقابل کے مسلمات اور اس کے نظریے کے مطابق اسے جھنجھوڑنے کے لیے اور اسے جواب دینے کے لیے۔ ایسے ہی تیسری مثال میں حدیث شریف سے دیتا ہوں، اور یہ پھر ایک بار کہتا ہوں کہ اس کا یہ نہیں کہ کوئی ہمارے اس جواب والے انداز کو پھر ان کے ساتھ ملا کے تولنا شروع کر دے کہ وہاں تو یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے۔ یہ صرف اس میں مشابہت ہم بتا رہے ہیں، مقام جدا جدا ہے، مشابہت اس میں ہے کہ جواب دیتے وقت کی پوزیشن اور ہوتی ہے، جواب دیتے وقت جو لفظ بولے جاتے ہیں وہاں اصل مقصد اس مخالف ظالم کا رد کرنا ہے اور اس کے نظریے کو جو وہ لفظ پیش کر رہا ہے اس کو پوری طرح کنڈیم کرنا ہے۔ اب اگر یہ مخالف ظالم اس مقام پر لفظ خطا کا استعمال کہ وہ خطا نہیں کر سکتی، تو ہم کیوں خطا کے لحاظ سے آگے سے لفظ اپنی طرف سے بولتے، نسبت کرتے؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم کہتے کہ سنا قبول کر لیا، لیکن ضرورت کیوں پیش آئی؟ جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی، اب یہ مخالف جب کہہ رہا ہے تو اس کے جواب میں پیر صاحب نے تو امکان خطا کا جو لفظ بولا تو چن کے ہلکا سا بولا، وہ تو ناجائز کام کا ارتکاب جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ بول رہے تھے، اور اس پر آگے نہیں کر سکتی ناجائز کام کا ارتکاب، تو پھر صدیق اکبر ظالم ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر ظالم نہیں ہے، ان کے تحفظ کے لیے جو پیچھے انہوں نے آڑ بنائی ہوئی ہے اس کا اس بات کرنا لازم آ رہا تھا جواب دینے کے لیے، تو پیر صاحب نے جو ہے وہ اس کا اس بات کرنے کی بجائے اس سے ہلکا لفظ جو کہ نہ جرم ہے، نہ غلطی ہے، نہ صغیرہ ہے، نہ کبیرہ ہے، نہ سیئہ ہے، وہ لفظ جس کو فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، وہ لفظ چنا ان کے جواب کی وجہ سے پڑا اور پھر جواب جو ہے وہ دے دیا۔ اب اس میں حدیث شریف سے یہ مثال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے،
اور اگر اسی کے ساتھ یہ کہیں اللہ آور نہیں ہے، آور کہتے ہیں کانے کو، اللہ آور نہیں ہے، تو آور ہونا ایک عیب ہے، اور نہیں ہے میں اس عیب کی سلب ہے، کوئی اس بات نہیں اللہ کے لیے عیب کا، نفی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے عیب کی، مگر یہ مناسب نہیں لگتا کہ کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ یہ کہو کہ اللہ آور نہیں یعنی کانا نہیں، اس کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ تم کہو وہ سبحان، وہ ستار، وہ غفار، وہ رحیم، وہ کریم، وہ قدیر، وہ علیم، وہ حلیم، وہ خبیر، کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ساتھ کہتے ہو کہ وہ آور نہیں؟ اب یہ جملہ جو میں اور آپ عمومی حالات میں بولنا نامناسب سمجھ رہے ہیں، یہ جملہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے، تو آپ نے اپنے رب کے بارے میں بولا ہے، تو پھر کیوں بولا جوابی انداز میں رد کرتے ہوئے؟ کس کا؟ دجال کا۔ اب دجال کے رد کی وقت ضرورت تھی اس کی کہ کہا جائے ان اللہ لیس بیاور، دجال کے رد کے وقت، ورنہ کہو وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، اور یہ ضرورت نہیں کہو ان اللہ لیس بیاور۔ لیکن جب ایک ملعون آور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، صحیح بخاری شریف کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں، حدیث نمبر 7127، اس میں ہے انہو آور وان اللہ لیس بیاور، انہو آور، کہ دجال کانا ہوگا اور دجال کانا ہے، وان اللہ لیس بیاور، اور اللہ تو آور نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ عام بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس موضوع کو، لیکن یہاں ضروری ہے کہ سب سے بڑے توحید پرست نے بولا ہے، اور یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ یہاں جواب ہی تب ہو سکتا ہے کہ وہ دعوے دار ہے اللہ نے کہا اور ہے کانا، تو سرکار فرماتے ہیں انہو آور، دجال کانا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِآوَرْ، اور اللہ تو آور نہیں ہے، کانا نہیں ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ ویسے تو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس مقام پر ضرورت پڑ گئی، اب اس پر کوئی اعتراض کرے تو وہ خود اپنا ایمان غارت کرے کہ سرکار نے یہ کیوں بولا تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا۔ جو یہ کہے گا تو اس کا ایمان غارت ہو جائے گا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولا ہے تو ضرورت کے پیش نظر بولا ہے، اور یہاں کسی لحاظ سے کوئی سکم یا عیب نہیں ہے، چونکہ یہ دجال کا جواب دیا جا رہا ہے بلا تشبیہ و تمثیل، یعنی قرآن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم کوئی پیر صاحب کی گفتگو کو یا اپنی تشریح کو ان مقدس کلمات سے ملا نہیں رہے، صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ ہر وقت ہر سانس میں ہمارا یہ نظریہ ہے بے